يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یوسف آیت نمبر 26 سے 35 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا. کل والا سبق تھوڑا سا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی، اور جب اپنے شوہر کو دیکھا سامنے تو سارا الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دفاع میں پھر کہا، ہیا راودتنی، ہیا اس نے، اسی نے، اس کا مذکر ہوتا ہے ہوا، آگے وہ بھی آئے گا مذکر کے لیے، یعنی اس مرد نے. تو ہیا ہوتا ہے اس عورت نے، جیسے شی، ہی اور شی ہوتا ہے انگلش میں. راودتنی، پھسلایا ہے مجھے، ان نفسی، میرے نفس سے، وشاہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے. ہا کی ضمیر اس عورت کے لیے، ہو سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی انسان، کوئی بندہ ان کے گھر میں موجود ہو، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو. اس نے کیا گواہی دی؟ ان کانا، اگر ہے، قمیصہ، اس کی قمیص یعنی یوسف کی قمیص، قدہ، پھٹی ہوئی، من قبول، سامنے سے، فصدقت، تو سچی ہے، یعنی مؤنث ہے یہ، فصدقت، بس وہ سچی ہے. واہو، وا، اور وہ، یہ اب مذکر کے لیے، ہیا تھا مؤنث کے لیے، ہوا مذکر کے لیے، اور وہ من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ، اور اگر کانا ہے، قمیصہ، قمیض اس کی، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبرن، پیچھے سے، دبر پیٹھ کو کہا جاتا ہے. فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے. وَهُوَ، اور وہ، من الصادقین، سچوں میں سے ہے، یعنی پھر یوسف سچوں میں سے ہے. یہاں ضمائر کا استعمال بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور کہاں اس عورت کی جو زلیخا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں یہاں سے ضمیر یہ بتاتا ہے کہ اس کا صیغہ کون سا ہے. فلما، پھر جب اس نے دیکھی، قمیصہ، اس کی قمیص، قدہ، کہ وہ پھٹی ہوئی ہے یا پھاڑی گئی ہے، من دبرن، پیچھے سے. قالا، اس نے کہا، یہ قالا کون ہے کہ وہ کون ہے جس نے کہا؟ عزیز مصر، عورت کا شوہر. اس نے جب دیکھا کہ قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو اس نے کہا، انہ من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، قید، چالوں سے ہے، بے شک تو یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالیں، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی گواہی میں اپنے آپ کو اپنے دفاع میں جب یہ بات کی کہ اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے، تو اس آدمی کو ایک تو خود اس کے یوسف علیہ السلام کا لہجہ ایسا ہوگا، اس سے پتہ چل گیا ہوگا. دوسرا، ایک گواہ نے گواہی دی. اب وہ گواہ کون تھا؟ ہو سکتا ہے کہ عورت کے بھائی بندوں میں سے بھی ہو کوئی شخص جو ان کے گھر
موجود ہو، اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا دونوں پر کہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے پھر گواہی دی کہ اس معاملے کی تحقیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی نے کوئی اقدام کیا ہے اور وہ عورت اس سے بچنا چاہ رہی تھی۔ لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا تو پھر صاف مطلب یہی نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچ کے بھاگنا چاہ رہے تھے اور اس عورت نے پیچھے سے پکڑی تھی۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا جو وہاں جھولے میں لیٹا ہوا تھا، اور اللہ نے اسے قوت گویائی دی اور اس نے یہ شہادت دی۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ بالکل کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہم خواہ خود ہی معجزے تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بچہ بولا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کسی بھی گواہ نے جو کہ وہاں پہ کوئی موجود تھا، کوئی شخص، اس نے ایک گواہی دی۔ جو کوئی معاملہ فہم شخص ہوگا جو صورتحال کو دیکھ رہا تھا اور اس کی تہہ تک پہنچ گیا، اور اس نے اس طرح سے گواہی دی کہ اس نے کہا کہ اگر تو یوسف کا قمیص جو ہے وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف کی طرف سے اقدام ہے، اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آگے ہے جی کہ شوہر نے پھر کیا کہا۔ یہ جو شوہر نے بات کی ہے نا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں، یہ اس شخص کا یعنی عزیز مصر کی بات ہے۔ بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت زیادہ عورتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ عورتوں کی یہ چالیں اس قسم کی ہوا کرتی ہیں، عورتیں ہوتی ہی چال باز ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے عزیز مصر کا یہ قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے۔ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو کسی حد تک اس میں سچائی ہو بھی سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ جو عزیز مصر کیا کہتے ہیں، یوسف کو یوسف اب اس معاملے کو جانے، اس سے احراز کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گیا تھا بات کو، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسی کی کارستانی ہے، یہ میری بیوی ہی کا سارا قصور ہے۔ اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دو، اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اور یوسف علیہ السلام نے تذکرہ کیا بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ بات پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح ہوئی۔ ساری مصر کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، یہ یوسف آرزہن حاضہ، اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ بس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے کہیں، اس کو ہم اتنا اچھالتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی کام رہ ہی نہیں گیا۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، مٹی پانے والی بات اب ختم ہو گئی۔ اب لوگ پتہ نہیں تو کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے لوگوں کے پاس اب مٹی ختم ہو گئی کہ بات کو جانے نہیں دیتی، تو چھوٹی سی بات ملنے کی دیر ہے تو بس اس کے پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس بات کو قریب کے دیکھیں گے، پوچھیں گے، پھر اس کو آگے ہی آگے پھیلائیں گے۔ ایک تو یہ غیبت بھی ہے، دوسرا دوسروں کی عزت سے کھیلنا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں اس پہ اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ بس اعراض کرنا چاہیے باتوں سے۔ اور ساتھ کیا کہا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنی بیوی سے کہا اب تم معافی مانگ اپنے گناہ۔ اور یوسف سے کہا کہ بس اس کو اب اگنور کر دو، جانے دو، اس معاملے کو دفع کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ انکی، بے شک تو اب کی بتا رہا ہے کہ وہ عورت سے مخاطب ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ بے شک تو من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہ گار ہے، تیرا ہی قصور ہے، بس اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگ۔ وقال نسوۃ، اور کہا
عورتوں نے، فی المدینہ کی، شہر کی عورتوں نے کہا امراۃ العزیزی، عزیز کی بیوی، تراودو، اسلاتی ہے، فتاحا، اپنے غلام کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے۔ شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ قد شغفہا، تحقیق داخل ہو چکی ہے، حباً، محبت، شغفہا، اس کے دل میں، ہا اس عورت کے لیے، شغفہا، شغف ہوتا ہے کہ محبت کا اسیر ہو جانا، دل میں جگہ بنا لینا، دل میں گھر کر لینا، یعنی اس کے دل میں اس کی محبت، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، وہ اپنے غلام کو بہکا دی، محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ انا، بے شک ہم، عورتیں کہہ رہی ہیں، بے شک ہم، لنراہا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی، یعنی اپنے غلام پہ اس کا دل آ گیا ہے۔ یہ کیسی عورت ہے، ہمیں تو لگتا ہے یہ بڑی سری گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، اس نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے، اس نے بہت ہی سری گمراہی اور غلطی والی بات کی ہے۔ اس طرح کی جب باتیں وہ کرنے لگیں اور یہ باتیں جو ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی کے کانوں تک بھی پہنچی، تو اس نے کیا کیا، فلما، پھر جب، سمعت، اس نے سنا، یعنی زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کے مکر کے بارے میں، ان کی پرفریب باتوں کے بارے میں۔ اچھا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کیوں کہا گیا ہے، اس کا مکر کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کے دل میں بھی بڑی خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ کسی طریقے سے وہ بھی یوسف کو دیکھیں، اس لیے فلما سمیت من مکرہن، یہ نہیں کہا کہ جب اس نے سنی ان کی باتیں، مکارانہ باتیں سنی، جب ان کی مکر والی باتیں سنی تو اس نے کیا کہا، ارسلت، اس نے پیغام بھیجا، الیہن، ان کی طرف، یعنی انہیں دعوت دی ایک، وآتدت، اور اس نے تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکئن، تکیہ والی مجلسیں، تکیہ دار مجلس ان کے لیے آراستہ کی، ان کی باتیں سننے کے بعد ان کے لیے ایک ضیافت کا اہتمام کیا، ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی۔ یہ ایسی مجلس جس میں مہمانوں کے لیے تکیے لگے ہوتے ہیں نا، یہ عربوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور مصر کے آثار قدیمہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں تکیوں کا استعمال بہت ہوتا ہے، اور آج بھی عربوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوٹلوں میں بھی ان کی جب کوئی دعوت بھی ہوتی ہے تو وہ زمین پہ ہی فرش بچھا کے تو اس کے اوپر تکیہ دار مسندیں لگاتے ہیں۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہی کیا، فآتدت لہن متکئن، مسندیں تیار کی ان کے لیے، وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، سکینن، ایک ایک چھری، ان کو دعوت پہ بلایا، ان کو کھانے پہ بلایا، اور ان کے سامنے فروٹ رکھا ہوگا، پھل رکھے ہوں گے، اور ان پھلوں میں کوئی ایسے پھل ہوں گے جو کاٹنے والے ہوں گے، اس لیے اس نے ان سب کے لیے ایک ایک چھری ہر ایک عورت کے سامنے ضیافت میں ان کے سامنے رکھ دی۔ وقالت اخرج، اور کہا، یوسف سے کہا، اخرج، نکلا، علیہن، ان پر، یعنی بالکل جب وہ انہوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیں اور جب وہ پھل کاٹنے لگے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا کہ اب تو ان کے سامنے آ جا۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، اخرج علیہن، اب ان کے سامنے تو نکلا۔ فلما، پھر جب، رأینہ، انہوں نے دیکھا اس کو، رأینہ، اب یہ دیکھیں صرف اگر آپ ماضی کی گردان جو ہے نا وہ یاد کر لیں تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ یہ لفظ وہی پرانے والے ہیں، رأیتا ہم نے پڑھا، رآ ہم نے پڑھا، تو یہاں پہ اب یہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، یہ ہے رأینا، انہوں نے دیکھا اس کو، اکبرنا، انہوں نے بڑا جانا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے،
اکبرا یکبرو اکبار، اکبرنا انہوں نے بڑا جانا ہوں اس کو. بڑا کیسے جانا کہ بہت ہی امپریس ہو گئیں، بہت ہی ایک دم ان کو لگا کہ یہ تو کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، چونکہ بڑا جانا، بڑا پایا اس کو. وقت تانا، اور اسی مبہوت اس حد تک ہو گئی. وقت تانا، اور انہوں نے کاٹ ڈالی ایدیا ہننا، اپنی انگلیاں نہیں، یہاں لفظ ہے اپنے ہاتھ. وقت تانا ایک ہی دیکھیں وزن پہ لفظ آ رہا ہے. رعینا ان عورتوں نے دیکھا، اکبرنا ان عورتوں نے بڑا جانا. قطعنا اب اس میں دیکھو قطع یقطع تقطیع جو ہوتا ہے تفعیل کے وزن پہ، اس کے اندر ارادتاً کوئی کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ. یہ نہیں کہ خود بخود ان کی انگلیاں کاٹ گئیں، انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. اس سے یہ بھی مفسرین ایک دیکھتے ہیں مفہوم کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عورت کی انگلی تو کٹ گئی ہو، تو یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں پٹی باندھنے کے لیے یا خون صاف کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو میزبان تھے، اور انہوں نے جب باقی عورتوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ التفات، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، کیونکہ قطع میں اہتمام کے ساتھ کاٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو انہوں نے کاٹ ڈالے ایدیہن اپنے ہاتھ. وقلنا حاش للہ، اور کہنے لگی حاش للہ، اللہ کی بنا، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی آدمی، یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، یہ تو کوئی نہایت ہی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ایک دم مبہوت ہو گئی ان کے حسن کو دیکھ کے. قالت اب وہ عورت عزیز مصر کی بیوی جو تھی، اس نے جس کام کے لیے یہ مجلس سجائی تھی تو اس کا مقصد پورا ہو گیا. تو اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ شخص الذی جس کے بارے میں لمتننی تم ملامت کرتی ہو مجھ کو، فیہ اس کے بارے میں. اب پتہ چلا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور البتہ تحقیق میں نے بہکایا اس کو، ان نفس ہی اس کے نفس. فَاسْتَعْصَمَ، بس یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور البتہ اللہ اکبر، وَلَئِن اور البتہ اگر لم نہ یفعل یہ کرے گا، ما آمرہ جو میں حکم دیتی ہوں اس کو، لَیُسْجَنَنَّ تو ضرور بضرور قید کیا جائے گا. سجن قید کو کہتے ہیں. لَیُسْجَنَنَّ اس میں نون ثقیلہ بھی پایا جاتا ہے اور لام تاکید بھی ہے. البتہ ضرور یہ قید کیا جائے گا. والا یکونا اور البتہ ضرور ہوگا، من الصاغرین بے عزت ہونے والوں میں سے. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، بے عزت ہونے والے، ذلیل ہونے والے. اگر اس نے میری بات نہ مانی ابھی بھی، یعنی دیکھیں ایک شوہر نے تو معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا. شوہر نے تو کہا تھا کہ یوسف تو اس کو جانے دے معاملے کو، اور بیوی سے کہا تھا تو معافی مانگ لے، یہ تمہاری ہی چالیں ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اتنا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیسی تھی. ظاہر عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ ایلیٹ کلاس کی، بڑے بڑے عہدے داروں کے گھروں کی بیگمات ہوں گی، اور ان بڑی عالی مرتبہ خواتین کے سامنے جب وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان پر نہ مٹتی تو آخر میں کیا کرتی. اب پھر یہ بڑے گھروں کی جو بہو بیٹیاں ہیں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو اس نے کیا. پھر اس بھری مجلس میں وہ میزبان اعلانیہ اپنے اس عزم کا اظہار بھی کرتی ہیں، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی کہ اگر اس خوبصورت غلام نے اس کی خواہش نفس پوری نہ کی، یہ راضی نہ ہوا تو اسے جیل بھجوا دے.
یہ ساری باتیں اس بات کا بتا دیتی ہیں کہ آج یورپ اور امریکہ میں جس عورتوں کی جس قسم کی آزادی کی بات کی جاتی ہے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ اس زمانے کے مصر میں ہمیں ایک ایسا ہی معاشرہ اور ایسی ہی سوسائٹی نظر آ رہی ہے جو آج کل کی بے باک سوسائٹی، کیسے وہ دھڑلے سے بات کرتی ہے کہ ہاں یہی ہے وہ نوجوان اور میں اس کو ابھی بھی نہیں چھوڑوں۔ ایسے موقع پہ یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، بڑا عجیب نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ قال رب السجن، کہنے لگے اے میرے رب قید خانہ احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، مما اس سے جو یدعوننی، یہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، یہ اللہ وہی والا ہے ان اور لا، اور اگر نہ تصرف تو پھیرے گا، انی مجھ سے، کیدہن ان کا فریب۔ اب اس اللہ سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ اللہ جو ہے یہ مگر والا نہیں ہے، یہ ان اور لا والا اگر اللہ ہے، اللہ اور اگر نہ تصرف تو پھیرے گا، انی مجھ سے، کیدہن ان کا فریب، اسبو الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں 19-20 سال کی ان کی عمر ہے، 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان جو بدوؤں کی زندگی سے بہترین تندرستی والی بھری جوانی لے کے آتا ہے، غریبی، جلا وطنی، غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر قسمت اسے دنیا کی سب سے ایک کلچرڈ سوسائٹی میں لے آتی ہے اور اس کے کیپٹل تک لے آتی ہے، ایک بڑے رئیس کے ہاں اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتی ہے۔ یہاں پہلے تو خود اس کے گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا دن رات واسطہ تھا، پھر اس کے حسن کا چرچا سارے دارالسلطنت میں پھیل جاتا ہے اور پورے شہر کی جو امیر گھرانوں کی عورتیں ہیں وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلتے ہیں، ہر طرح کی تدبیریں اس کے جذبات کو بھڑکانے اور اس کے اس تقویٰ کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جدھر جاتا ہے یہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ دروازہ کھولے سامنے، کوئی شخص ہوتا ہے نا وہ گناہ کے موقع ڈھونڈتا ہے، مگر یہاں تو گناہ خود اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی اس کے دل میں برائی کی طرف ذرا سا میلان پیدا ہو فوراً اس کو اپنے سامنے پیش کر، ہر وقت وہ اس خطرے میں بس اس کا بسر ہو رہا ہے کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کے ارادے میں کچھ نرمی آئے، اس کے ارادے کی بندش میں کچھ ڈھیل آئے تو وہ گناہ کے ان دروازوں میں سے کسی ایک میں داخل ہو سکتا ہے جو اس کے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خوبصورت نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی جو کھیل ہیں، یہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بجائے خود نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ضبط نفس کا ایک ایسا حیرت انگیز ایک کرشمہ ہے کہ جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس پہ ان کو کوئی اس پہ کوئی غرور نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی بڑے گھروں کی خواتین ہیں جو میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہیں، وہ اس بات کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ الٹا وہ اپنی بشری کمزوریوں سے پریشان ہے، ان کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ میں کمزور انسان ہوں، میں کہاں ان کا مقابلہ کر سکوں گا اگر تم نے مجھے سہارا نہ دیا، اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو شاید میں ان گناہوں میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں، اللہ مجھے بچا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کہ میرے قدم پھسل نہ جائیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا ایک نہایت نازک ترین مرحلہ، ان کے اندر اور بہت ساری خوبیاں تھیں، امانت، دیانت، حق شناسی، یہ سب کچھ، لیکن اب جو ایک ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ
شدید آزمائش کے موقع پہ سامنے لانا چاہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزما کے ان کی یہ ایک خوبی بھی اس کو بھی نمایاں کیا۔ اور وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کی چال سے نہ بچایا تو اسبو الیہن و اکن من الجاہلین، ایسا نہ ہو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نہ چاہتی ہوں۔ فاستجاب لہ ربہ، چنانچہ قبول کر لی اس کے بات رب کو، اس کے رب نے۔ فصرف عنہ کیدہن، اور دور کر دیا اس سے ان کا مکر اور ان کی چالیں۔ دفاع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو ایسی مضبوطی اللہ نے بخش دی جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مشیت الہی نے جیل کا دروازہ جو ان کے لیے کھلوایا تو ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر اور ان کی چالیں اور ان عورتوں کے فریب سے دور کر دی۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے بہتر ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، ثم پھر بدا لہم ظاہر ہوا لہم ان کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما رأوا الآیات جو انہوں نے دیکھ لی آیات نشانیاں، لیسجننہ کہ ضرور بضرور وہ قید کر دیں، وہ اس کو حتی حین ایک وقت تک، ایک وقت تک ان کو قید کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ ان کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے ان کو منظر سے ہٹا دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی کو جانتے تھے، اس کی پاک دامنی ان پہ واضح تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ اس طرح یوسف کا قید میں ڈالا جانا در حقیقت ان کی ایک اخلاقی فتح اور پورے مصر کے جو عمرہ طبقہ ہے ان کی اخلاقی شکست ہے، اور ان کی اخلاقی شکست کا ایک اعلان تھا۔ آپ کوئی ایسے تو وہ نہیں تھے کہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے یا وہ گمنام آدمی تھے، سارے ملک میں جو کیپٹل تھا، جو دارالسلطنت تھا، ہر خاص و عام ان سے واقف ہو جاتا، ہر شخص ان کی دل فریب شخصیت پر تبصرہ کر رہا تھا، اور بڑے بڑے گھروں کی خواتین جو تھیں ان کے بارے میں ہی گفتگو کرتی تھی، اور لوگوں کو بھی اپنے گھر بگڑتے نظر آ رہے تھے ان کے حسن کے مقابلے، لہٰذا مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ اسے قید کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا تو نہیں رہ سکتا تھا، گھر گھر اس کا چرچا پھیل گیا ہوگا، عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص کیسے مضبوط اخلاق کا انسان ہے، یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پہ نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے عمرا اپنی عورتوں کو قابو نہیں رکھ پا رہے، اس لیے اس بے گناہ کو جیل بھیج دیا۔ اور یہ ان کو زیادہ آسان لگا کہ ظاہر ہے وہ ایک غلام تھے اور بکتے بکاتے آئے تھے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مجرموں کو آج بھی بغیر گناہ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی طبقہ عمرا کی ایک پرانی عادت رہی ہے، حکمرانوں کی ایک پرانی عادت ہے کہ کسی شخص کو جو کمزور ہوتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا، یہ جس طرح آج ہوتا ہے صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق آج کے اس لیسن سے ملے ہیں، جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، وہ اپنی آپ ڈائری میں لکھ کے رکھیے گا، اور ہم نے اس صورت کو پڑھ کے اپنے لیے کچھ لیسنس لینے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کے الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں، لفظ وہی ہیں، صرف ان میں صیغے بدلے ہیں اور لفظ تھوڑی سی ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے اس طرح سے، کیونکہ بات جب عورتوں کی بات آتی ہے تو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید مشکل بات ہے، ایسی ترجمہ ان کا اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم تھوڑا غور و فکر کر کے اس کو پڑھیں تو جیسے میں نے سجن آپ کو بتایا، تو یہاں پہ لا یسجنن ہو گیا،
لام تو لام تاکید ہے اور نون نون ثقیلہ ہے، تاکید پر تاکید، ڈبل تاکید کے لیے، اور ہو اس کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کو قید کیا جائے گا۔ تو سجن کا لفظ تو بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو سجن کا یہ وہی لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے۔ یا اللہ ہماری اس قرآن پڑھنے کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سب کے جو گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، یا اللہ تو اس قرآن کی برکت سے، یا اللہ ہماری اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ نیکی اگر آپ کو پسند ہے کہ ہم ہر روز تیرے قرآن پہ غور کرتے ہیں، تیری کتاب کو، تیرے کلام کو محبت سے پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، ہمارے فرما بردار بنا لے، ہمارا بھی اور ہمارے اللہ اپنے مالک کا بھی فرما بردار بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين